اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین ولایت مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے تمام مومنین مومنات کو سلام قبول ہو۔ خداوند کریم آپ تمام کی حفاظت فرمائے جہاں جہاں بھی ہے۔ مذہب حق کی خداوند کریم حفاظت فرمائے بحق محمد و آل محمد۔ دوسرا، ان برادران کی توفیقات خیر میں خداوند کریم اضافہ فرمائیں جو زحمت کر رہے ہیں، زحمت کر کے علوم آل محمد علیہ السلام کو نشر کر رہے ہیں۔ یہ علوم آل محمد علیہ السلام آپ تک پہنچانے میں وسیلہ بنے ہوئے ہیں۔ خداوند کریم ان کی حفاظت فرمائیں، خداوند کریم مزید ان کو توفیق دے، اس سے بڑھ چڑھ کر زیادہ کام کرنے کی خداوند کریم ان سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ تو ہم گزارش کر رہے تھے پچھلے کچھ جلسوں میں نہج البلاغہ کے حوالے سے کچھ عرائض عرض ہو رہی تھیں۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کا مشہور اور معروف خطبہ جو خطبۃ المتقین کے ساتھ موصوف ہے، اس کے بیان میں ہم کچھ بیان کر رہے تھے۔ اس کے بیان کرتے کرتے ہم یہاں پہنچے تھے کہ ارادتہم الدنیا ولم یریدوها۔ اے ہمام، متقین وہ ہیں، پرہیزگار لوگ وہ ہیں جنہیں دنیا نے چاہا لیکن انہوں نے دنیا کو نہیں چاہا۔ تو انسان کی خوش قسمتی اسی میں ہے، ایک چیز آپ کی طلب کر رہی ہو، آپ اس کو رد کر رہے ہوں۔ نہ یہ کہ میں دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوں اور دنیا میرے آگے بھاگ رہی ہے، تو دنیا میرے ہاتھ نہ لگے تو میں بے ساختہ کہوں کہ مجھے نہیں چاہیے، میں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے۔ دنیا کو وہی چھوڑے گا جس کے ہاتھ میں دنیا ہو۔ میرے اور آپ کے ہاتھ میں دنیا ہی نہیں ہے، مجھے اور آپ کو دنیا حاصل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، تو کس انداز سے میں کہوں کہ میں دنیا کو چھوڑا ہوا ہوں۔ ہم لوگ متروک دنیا ہیں، تارک دنیا نہیں۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اے ہمام ارادتہم الدنیا فلم یریدوها۔ اے ہمام، متقی وہ ہیں جنہیں دنیا نے طلب کیا لیکن انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا کو انہوں نے نہیں چاہا۔ وَأَسَرَّتْهُمْ فَفَدُوا أَنفُسَهُمْ مِنْهَا۔ اے ہمام، متقین وہ ہیں جنہیں دنیا نے قید بنایا لیکن انہوں نے اپنے نفسوں کو چھڑوایا۔ یعنی دنیا نے بہت کوشش کی ان کو گرفتار کرے، دنیا نے کوشش کی ان کو اسیر کرے، لیکن اے ہمام، متقی جو ہے دنیا کے اسیر نہیں رہے، دنیا کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ جب دنیا نے چاہا ان کو قید کرنا تو انہوں نے اپنے آپ کو چھڑوا لیا۔ اے ہمام، متقین کیا ہیں؟ پھر فرمایا اما اللیل فصافون اقدامہم تالین لاجزاء القرآن یرتلونہ ترتیلا۔ فرمایا اے ہمام، متقین اور پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو رات کے وقت اپنے ٹانگوں پر، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، خوش اندازی سے، خوش آواز سے، خوش لحن سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔
युरत्तिलूनहु तरतीला, कुरान की तिलावत करते हैं। रात के वक़्त उठकर अपने खालिक को याद करते हैं, अपने पाँव में खड़े होकर कुरान की तिलावत करते हैं, अच्छी आवाज़ में तिलावत करते हैं। न ये कि इसलिए तिलावत करते हैं कि लोग कहें भी वाह वाह अल्लाह अल्लाह कहें। आजकल कितने जगहों पर, कितने मीनारों पर, कितने टीवी चैनलों के ऊपर, कितनी जगहों पर कुरान की तिलावत हो रही है। तमाम के तमाम किस लिए तिलावत हो रही है? तिलावत वाह वाह अल्लाह अल्लाह करने के लिए। लेकिन ऐ हुम्माम, मुत्तकी वो हैं ये जो तिलावत कर रहे हैं अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि ये तिलावत कर रहे हैं हक़ तिलावत कुरान की खातिर कुरान की तिलावत कर रहे हैं। खुदा को पहचानने के लिए खुद कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अपने नफ्सों को दुनिया से बचाने के लिए कुरान की तिलावत कर रहे हैं। फरमाया कि ऐ हुम्माम, मुत्तकी वो हैं अम्मा साफ़ून अक़दामहुम बिल्लैल, रात के वक़्त अपने पाँव में खड़े होते हैं, तालीना तिलावत करते हैं, वेली अज़्ज़ाइल कुरान, कुरान के अज़्ज़ा की, युरत्तिलूनहा तरतीला। फिर फरमाया युहज़्ज़िनून बिही अनफुसहुम, ऐ हुम्माम, मुत्तकी वो हैं जो अपने नफ्सों को हमेशा मग़मूम करते हैं, हमेशा गम में रहते हैं, हमेशा इस तकलीफ़ में रहते हैं कि जैसा कि मुझसे किसी को अज़ियत न हो। ऐ हुम्माम, मुत्तकी वो हैं अम्मा फरमाए युहज़्ज़िनून बिही अनफुसहुम, ऐ हुम्माम, मुत्तकी वो हैं जो हमेशा अपने नफ्सों को मग़मूम रखते हैं। यस्तशीरून बिही दवा अदाइहिम, और तलब करते हैं अपने उस बीमारी की दवा तलाश कर रहे होते हैं, अपने उस बीमारी का इलाज तलाश कर रहे होते हैं, अपने नफ्सों की जो बीमारी है उसका दवा तलाश कर रहे हैं, अपने दिलों की जो बीमारी है उसका दवा तलाश कर रहे हैं। ऐ मुत्तकी, ऐ हुम्माम, ये मुत्तकी जो है सवाए अल्लाह के और कोई सी चीज़ के सामने नहीं झुकते। उनके सामने जो भी चीज़ नज़र आए समझते हैं ये खालिक की कुदरत है, ये खालिक की खिलकत की वजह से है, ये अपने आप को हमेशा मुत्तहम करार देते हैं। ऐ हुम्माम, ये मुत्तकी क्या हैं? फरमाया यस्तशीरून बिही दवा अदाइहिम, अपनी दवाई ढूंढ रहे हैं, अपना इलाज तलाश कर रहे हैं। फ़इज़ा मर्रू बिआयतिन फ़ीहा तशवीक़ रकनू इलैहा तमअन व ततल्लअत नुफूसुहुम इलैहा शौक़ा। फरमाया ऐ हुम्माम, फ़इज़ा मर्रू, जब ये उस रात को खड़े होकर कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान की तिलावत करते करते ऐसी आयत से गुज़रते हैं जिसमें तशवीक़ है, जिसमें जन्नत का शौक़ दिलाया गया है, जहाँ पर मुत्तकी की औसाफ बयान किए गए हैं, तो वो ऐसे चाहते हैं कि वो उस आयत को कान न हो। जैसे ही ऐसी आयत से गुज़रते हैं कि उनके शौक़ में इजाफ़ा होता है, शौक़ की वजह से झुक जाते हैं, इनके दिल तमन्ना करते हैं कि उस जगह का जो जगह कि ये तिलावत कर रहे होते हैं। फरमाया फ़इज़ा मर्रू बिआयतिन फ़ीहा तशवीक़ रकनू इलैहा तमअन, तो उस आयत, उस चीज़ जिसका उन्हें शौक़ दिलाया जा रहा है, जब ऐसी आयत से गुज़रते हैं तो उसकी तरह झुक पड़ते हैं, माइल हो जाते हैं, क्योंकि उस चीज़ का उनको तलब है, इस चीज़ के शौक़ में कान न हो ये हमें हासिल हो जाए। ऐ हुम्माम, ये उसकी तरफ झुक जाते हैं, उसकी तरफ माइल हो जाते हैं। व ततल्लअत नुफूसुहुम इलैहा शौक़न, और उनके नुफूस उन पर हावी हो जाते हैं, उनसे आगाह हो जाते हैं, उनको देख लेते हैं। व ज़न्नु अन्नहा नुसुबु आयुनिहिम, ऐ हुम्माम, ये गुमान करते हैं ये तमाम के तमाम चीज़ें उनके आँखों के सामने है। कान्नहु, जो ही कुरान मजीद में किसी आयत की तिलावत करते हैं, जो आयत जन्नत के बारे में बता रही है, उसके बारे में यही समझते हैं कि कान्नहु, जन्नत उनके सामने, आँखों के सामने चलक रही है, उनके सामने निअमात जन्नत जो है क्या कहते हैं सामने आ जा रही हैं। ऐ हुम्माम, ये ऐसे मुत्तकी हैं जो ही किसी आयत, ऐसी
کسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں اس آیت کی طرح رجوع کر جاتے ہیں، اس آیت کی طرح جھک جاتے ہیں۔ فَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَشْوِيقٌ رَكَنُوا إِلَيْهَا وَتَطَلَّعَتْ نُفُوسُهُمْ إِلَيْهَا شَوْقًا، ان کے نفوس ان کے اوپر آگاہ ہوتی ہیں، ان کی طرح دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهَا نُصُبُ أَعْيُنِهِمْ، اے ہمام کانو یہ گمان کر رہے ہیں یہ اچھی نعمتیں اور یہ اچھی چیزیں جو ان کے آنکھوں کے سامنے ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَخْوِيفٌ أَصْغَوْا إِلَيْهَا مَسَامِعَ قُلُوبِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّ زَفِيرَ جَهَنَّمَ وَشَهِيقَهَا فِي أُصُولِ آذَانِهِمْ۔ فرمایا اے ہمام جب یہ متقی لوگ، جب یہ پرہیزگار لوگ کسی ایسی آیت سے گزرتے ہیں جس میں جہنم کا ان کو جہنم سے ڈرایا گیا ہو، جو ہی کسی آیت سے گزرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کا؟ وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَخْوِيفٌ أَصْغَوْا إِلَيْهَا مَسَامِعَ قُلُوبِهِمْ، اپنے دل کے کان اس کی طرف کھول دیتے ہیں۔ اے ہمام جب بھی یہ کسی ایسے آیت کی تلاوت کرتے ہیں، ایسی آیت ان کے نظروں سے گزرتی ہے جس میں ڈرایا گیا ہو، جس سے جہنم کا خوف دلایا گیا ہو، اپنے دل کی آنکھیں کھول کر، اپنے دل کے کان کھول کر کانہ اس آیت کو، اس چیز کو وہ سن رہے ہیں، کانہ ایسا ہے کہ جیسا کہ جہنم کی آواز، جہنم کے شعلوں کی آواز ان کے کانوں تک جا رہی ہے، کانہ جہنم میں جلنے والوں کی چیخ و پکار ان کے کانوں تک جا رہی ہے۔ اے ہمام یہ اپنی آنکھوں سے نہیں، اپنے کانوں سے نہیں، بلکہ دل کے آنکھوں سے، دل کے کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں کہ جہنم کی عذاب، جہنم کا جو عذاب ہے وہ کانہ اپنے دل کے آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے اور اپنے دل کے کانوں سے ان کو سن رہا ہے۔ فرمائے اے ہمام متقی کیا ہیں، پرہیزگار کیا ہیں؟ فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَخْوِيفٌ، اے ہمام جب یہ متقی کسی ایسی آیت سے گزرتے ہیں جس میں خوف دلایا گیا ہو، أَصْغَوْا إِلَيْهَا مَسَامِعَ قُلُوبِهِمْ، وہ اپنے دل کے کان جو ہیں کھول دیتے ہیں ان کی طرف، کانہ دل سے سن رہے ہوتے ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّ زَفِيرَ جَهَنَّمَ وَشَهِيقَهَا فِي أُصُولِ آذَانِهِمْ، اے ہمام کانہ یہ گمان کرتے ہیں کہ جہنم کی وہ بڑاس، جہنم کا بڑکتا ہوا آگ، بڑکتی ہوئی آگ کانہ ان کے آنکھوں، ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، ان کے کانوں کی اصول تک، ابتدا تک وہ آواز پہنچ رہی ہے۔ فَهُمْ حَانُونَ عَلَىٰ أَوْسَاطِهِمْ، اے ہمام یہ متقی وہ ہیں جو اپنے کمروں کو جھکاتے ہیں، جب رکوع میں ہوتے ہیں اپنے کمروں کو جھکاتے ہیں، کانہ اپنے کمر کو جھکائے ہوئے ہیں۔ اے ہمام مفترشون لجباہہم وَأَكُفِّهِمْ وَرُقَبِهِمْ وَأَطْرَافَ أَقْدَامِهِمْ یطلبون الی اللہ تعالی بھی فقاق رقابہم، اے ہمام یہ متقی ایسے ہیں یہ رکوع کی حالت میں اپنے کمر کو جھکائے ہوتے ہیں اور اسی رات میں اپنے ہاتھوں کو، اپنی پیشانی کو، اپنے گھٹنوں کو اور اپنے پاؤں کے اطراف کو خدا کی رضا کے لیے جھکائے بچھائے ہوتے ہیں، کأنہ یہ خدا کے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا فَهُمْ حَانُونَ عَلَىٰ أَوْسَاطِهِمْ، اپنے کمروں کو جھکائے ہوئے ہوتے ہیں، مفترشون لجباہہم، اپنے چہرے کو بچھایا ہوا ہے، وَأَكُفِّهِمْ، اپنے ہاتھوں کو، وَرُقَبِهِمْ، اپنے گھٹنوں کو، وَأَطْرَافِ أَقْدَامِهِمْ، اپنے پاؤں کے اطراف کو، یعنی اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو زمین پر رکھے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ یطلبون الی اللہ تعالی فی فقاق رقابہم، اس سے جب یہ رکوع کے لیے اپنے کمر کو جھکاتے ہیں، سجدے کے لیے اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو جب یہ جھکاتے ہیں، اس لیے جھکاتے ہیں خداوند کریم کی اطاعت کے لیے، خداوند کریم سے یہ طلب کر رہے ہوتے ہیں، خداوند کریم کی رحمت کو طلب کر رہے ہوتے ہیں، خداوند کریم کی ان چیزوں کو، ان اشیاء کو طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کون سی چیز طلب کر رہے ہیں؟
فی فقاق رقابہم، اپنے گردنوں کو جہنم کی آگ سے چھڑانے کی یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اے حمام ایسے متقی ہیں، اگر تو متقی بننا چاہتا ہے تو اے حمام تو ایسا بن۔ وَأَمَّا النَّهَارُ فَعُلَمَاءُ عُلَمَاء، اے حمام متقی وہ ہیں جو دن کے وقت بردبار اور علماء ہیں، دن میں وہ حلیم اور علماء ہیں۔ ابرار اتقیاء، نیک اور پرہیزگار ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں۔ قد براہم الخوف برا القداح، ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى، فرمایا اے حمام متقی کیا ہیں، متقی کون ہے؟ فرمایا کہ متقی وہ ہے کہ جن کا دن جو ہے حلم اور علم سے گزرتا ہے، یہ دن میں نیک اور پرہیزگار ہیں، جب دن چڑھتا ہے اپنے آپ کو کسی کونے میں لگا دیتے ہیں، کسی کونے میں لگا کر یہ ذکر خدا میں مسرور رہتے ہیں، کانہو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں کانہو لوگ ہمیں نہ دیکھیں، لوگوں کا آنا جانا پسند نہیں فرماتے ہیں۔ فرمایا وَأَمَّا النَّهَارُ فَعُلَمَاءُ عُلَمَاء أَبْرَارٌ أَتْقِيَاء قَدْ بَرَاهُمُ الْخَوْفُ برع القداح، ان کو خوف خدا نے ایسا پتلا کیا ہوا، ایسا دبلا کیا ہوا ہے، یعنی خوف خدا میں یہ ایسے پتلے ہو گئے ہیں، خوف خدا میں یہ ایسے دبلے ہو گئے ہیں، جیسا کہ تیر کو تراشنے والا تیر کو جس طرح کمزور کرتا ہے، جس کو پتلا کرتا ہے، ایسے ہی اے حمام یہ متقی اور یہ پرہیزگار جو ہے بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ یہ کمزور اور کسی غرض سے نہیں، دنیا کی غرض سے نہیں، دنیا کے خوف سے نہیں، بلکہ خداوند کریم کے خوف سے یہ جو ہے بہت کمزور ہو گئے ہیں، یہ جو ہے تیر کی مانند ہو گئے ہیں۔ پھر فرمایا ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى، جب دیکھنے والا ان کو دیکھتا ہے تو یہ گمان کرتا ہے کہ یہ مریض ہیں، جب دیکھنے والا ان کی طرح دیکھتا ہے تو کونوں یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کانوں جیسا یہ مریض ہیں۔ وَمَا هُمْ من القوم بمرضى، اے حمام یہ مریض نہیں ہیں، دیکھنے والا ان کو مریض تصور کر رہا ہے، لیکن یہ مریض نہیں ہیں، بلکہ یہ خوف خدا کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنا انہوں نے لاغر کر دیا ہے، خوف خدا کی وجہ سے اتنے یہ کمزور ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام ایک اور جگہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ان کے سامنے ایک بندے نے استغفار پڑھا، توبہ پڑھا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا اے بندے خدا، توبہ اور استغفار یہی نہیں ہے صرف منہ سے زبان سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنے سے استغفار نہیں ہوتا ہے۔ توبہ کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ تو نے حرام کے ساتھ اپنا گوشت بنایا ہے، اپنی ہڈیاں بنائی ہیں، تو خوف خدا سے اتنا تو روئے کہ تیرا یہ گوشت ختم ہو جائے، تیری ہڈیاں پتلی ہو جائیں، تیری ہڈیاں یہاں تک نرم ہو جائیں، کیونکہ خوف خدا سے ہر چیز نرم ہونی چاہیے۔ جب خوف خدا سے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کو کسی جنگ میں ایک تیر لگا، جب تیر مومنوں نے صحابہ نے اس تیر کو نکالنا چاہا تو مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام درد کی وجہ سے برداشت نہ کر پائے، وہ تیر نہ نکلا۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا چھوڑو، علی کو نماز پڑھنے دو، جب علی نماز کی حالت میں ہوں گے تو اس وقت اس تیر کو نکالنا علی کو کچھ محسوس نہیں ہوگا۔ واقعاً ایسا ہی کیا گیا، جب مولا کائنات نماز میں مشغول ہو گئے تو لوگ آئے، صحابہ آئے، آ کر انہوں نے تیر امام کے پاؤں سے نکالا تو امام کو پتہ ہی نہ چلا، تو کب پوچھا گیا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کیونکہ خوف خدا کی وجہ سے علی کا جسم جو ہے ہر چیز جو ہے علی کی نرم ہو جاتی ہے، خوف خدا کی وجہ سے ہر چیز جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ اے حمام متقی بھی وہی ہیں، متقی بھی ایسے ہیں جنہیں خوف خدا نے پتلا کر دیا ہے، جنہیں خوف خدا نے دبلا کر دیا ہے، ایسے پتلے ہیں جیسا کہ تیر
यंजुरु इलैहिम नाज़िर फयहसबुहुम मरदा, जब देखने वाला इमाम उनकी तरह देखता है तो वो ये गुमान करता है कि ये बीमार हैं। वमा बिलकौमी मिनल मरदा, ए इमाम ये बीमार नहीं हैं। व यक़ूलु क़द खुलितु व क़द खालतु अमरुन अज़ीम, ए इमाम ये लोग, ये मुत्तकी, ये परहेज़गार, ये बीमार नहीं हैं बल्कि ये खौफ खुदा से ऐसे मिले हुए हैं। वलक़द खालतहुम अमरुन अज़ीम, बहुत बड़े अम्र अज़ीम से ये मिले हुए हैं। उस अम्र अज़ीम की वजह से ये इतने कमज़ोर हो गए हैं। ला यरदून मिन आमालिहिमुल कलील, ऐ हुमाम मुत्तकी और परहेज़गार वो हैं जो अपने थोड़े से अमल से राज़ी नहीं होते हैं, अपने थोड़ी सी अमल पर राज़ी नहीं होते हैं। जितना भी यानी अगर उस मामूली सा काम करें तो उस पर राज़ी नहीं होते हैं, और जितना ज़्यादा करें, जितनी ज़्यादा इबादत करें, जितनी ज़्यादा मसरूफ़ियत हो उसको ही समझते हैं, उसको मसरूफ़ियत नहीं समझते हैं। फरमाया ला यरदौन मिन आमालिहिमुल कलील, ऐ हुमाम ये अपने कलील अमाल से राज़ी नहीं होते हैं। वला यस्तक्सिरून अल कसीर, अगर ज़्यादा अमाल बजा लाएँ तो उनको कसीर ज़्यादा नहीं समझते हैं। फ़हुम लिअन्फुसिहिम मुत्तहिमून, ये मुत्तकियों की एक ख़ास खुसूसियत होती है। फ़हुम लिअन्फुसिहिम मुत्तहिमून, परहेज़गार वो हैं हुमाम, वो अपने नफ्सों को हमेशा मुत्तहम करार देते हैं, अपने नफ्सों को तोहमत लगाते हैं। अब जो भी कोई काम हो, कोई गलत काम अगर कोई हो, कोई सुस्ती हो, तो अपने नफ्सों को क्या कहते इत्तिहाम लगाते हैं, अपने नफ्सों को सरजनिश करते हैं। व मिन अमालिहिम मुशफ़िक़ून, अपने अमाल में ये नहीं क्या मुश्किल में पड़ जाते हैं, अपने अमाल हर सूरत में कर जाते हैं। इज़ा ज़ुक्किया अहदुहुम, अगर कोई एक उनको कहे कि तुमने इतने अच्छे काम किए, इतने नेक काम कर रहे हो, तो वो उनके बातों की वजह से खौफ खाते हैं। फरमाया इज़ा ज़ुक्किया अहदुहुम खाफ़ा मिम्मा युक़ालु लहू, तो कहते हैं अगर उनके सामने कोई उनकी तारीफ़ करे तो डरते हैं। डरने के बाद कहते हैं कि जो तू तसव्वुर कर रहा है मैं ऐसा नहीं हूँ, जो तू तसव्वुर कर रहा है ऐसा नहीं हूँ, मैं अपने नफ्स के बारे में मैं ख़ुद बेहतर जानता हूँ, और मुझसे भी मेरा रब जो है मेरे नफ्स को बेहतर समझता है, मेरा रब मुझसे मेरे नफ्स को ज़्यादा जानता है, और मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। ये हुमाम ये मुत्तकी ऐसे हैं। इज़ा ज़ुक्किया अहदुहुम ख़ाफ़ मिम्मा युक़ालु लहू फ़यक़ूल, जो कुछ उनके बारे में कह रहे हैं उसके बारे में वो डर रहे होते हैं। कहते हैं कि अना आलमु बिनफ़्सी मिन गैरी, और दूसरे से मैं अपने नफ्स को ज़्यादा जानता हूँ। व रब्बी आलमु बी मिन नफ़्सी, परवरदिगार मुझसे मेरे नफ्स के बारे में मुझसे ज़्यादा जानता है। अल्लाहुम्मा ला तुआख़िज़नी बिमा यक़ूलून वजअलनी अफ़ज़ल मिम्मा यज़ुन्नून वग़फ़िर ली बिमा ला यअलमून। फरमा कहते हैं कि परवरदिगारा जो ये कहते हैं इसके बारे में हमसे मुआख़िज़ा न करना। परवरदिगारा वजअलनी, परवरदिगारा मुझे उससे ज़्यादा अच्छा बना जिसके बारे में ये गुमान करते हैं। परवरदिगारा वग़फ़िर ली मा ला यअलमून, परवरदिगारा उन गुनाहों को माफ़ करना जिनको ये नहीं जानते हैं। खुदावंद करीम तमाम मोमिनीन की अमाल को अपने दरगाह में कबूल व मंजूर फरमाएँ। बरादरान काफ़ी मुशक्क़त कर रहे हैं, ज़हमत कर रहे हैं, उलूम आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप तक पहुँचाने में खुदावंद करीम इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाएँ। बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले मोहम्मद वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।